ترمذی میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ یہ ارشاد فرما چکے تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب ہے کہ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حکم ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے جائز اور اچھی باتوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ ہی سب کو دیتا ہے۔ بندے ذریعہ بنتے ہیں لیکن دینے والے اور حکم کرنے والا وہی احکم الحاکمین ہے۔ یہ جو بعض بزرگوں کے مزارات پر جا کر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت ہم تو آپ سے لیں گے، آپ ہمیں دیں، یہ باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ صحابہ اکرام کو بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب اپنی دعا ختم کر لو تو اسی طرح نہ اٹھ جاؤ بلکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لو۔ جب دعا مانگنے کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاؤ تو بہتر صورت یہ ہے کہ ہاتھ شانوں تک اٹھے ہوئے ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو آپ سے دعا مانگنے کی التجا کرتا۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مقدس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے رسول پر درود بھیجو۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے دعا مانگی، اس نے نہ حمد و ثنا کی نہ ذات ختم المرسلین پر درود بھیجا۔ ارشاد ہوا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کتاب و حکمت تھے۔ آپ نے ان صحابی کو طلب فرمایا اور ان کی موجودگی میں دوسرے صحابہ اکرام کو بھی دعا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا کہ دعا ہمیشہ حمد و ثنا اور درود کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا نازل ہونے والی بلا سے جا ٹکراتی ہے اور دعا کی بدولت انسان اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگو تو یقین سے مانگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جسے مانگتے وقت دل پوری طرح سے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ دعا آہوزاری سے، رقت قلب سے، خشوع و خضوع سے اور پورے یقین سے مانگنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب دعا مانگنے والا جلد بازی سے کام نہ لے۔ یہ بات غلط ہے کہ بندہ کہنے لگے میں نے دعا مانگی تھی، قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اور اخلاص سے دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔